لوگوں سے گفتگو اگر گھر والے نہیں ارے چھپا دے کے فوراً نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ تنہائی میں گناہ، تنہائی کی غلطیاں، اس پر انسان کو توبہ کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور ایسے لوگوں کو میری امت میں جانتا ہوں قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑ کے جیسے نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، بیکار کر دے گا. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ذرا بتائیے کون ہے، کہیں ہمارے اندر تو وہ نہ ہو، ہم لوگ تو نہ ہو جائیں. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں وہ تمہارے بھائی تمہارے لوگ ہیں، مسلمانوں میں سے ہوں گے، رات میں نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب یہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حرام کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کام کرتے ہیں تنہائی میں. اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. تو میرے بزرگوں ان گناہوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے. توبہ ایک تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے تو توبہ. گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا، چوری کرنا، غلط قتل غارت گری کرنا، یہی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر فرائض کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں چور، ڈاکو اور زانی کم ہوتے ہیں، شراب پینے والے کم ہوتے ہیں، لیکن فرائض ادا نہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. حقیقت ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن سے فجر کی نماز جماعت سے یا کم از کم وقت سے چھوٹتی نہیں. بہت زیادہ مشکل ہے. شراب چھوڑ دینا آسان ہے، زنا نہیں کرنا آسان ہے، قتل و غارت نہ کرنا آسان ہے، چوری نہ کرنا آسان ہے. یہ تو وہ کرتے ہیں جن کی پوری فطرت ہی بدل گئی ہے. لیکن نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی، یہ بہت مشکل کام ہے. تو ہم لوگ جو تقصیر کرتے ہیں، ہماری طرف سے جو فرائض کی ادائیگی میں جو کمیاں ہیں، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے. اور کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری سارے اعمال بالکل پرفیکٹ ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ہماری نمازیں پرفیکٹ ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارے روزے صحیح طریقے سے ادا ہوئے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارے زکوٰۃ اور ہمارے حج اچھے طریقے صحیح طریقے سے ادا ہو رہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے نہ ڈھانک لے تب تک میں جنت میں جا نہیں سکتا، اپنے عمل سے میں جنت میں جا نہیں سکتا. سبحان اللہ. ہمارا عمل کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہماری نماز کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی کو اس کی نماز میں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ دھیان اللہ تعالیٰ پر دیتا ہے. نماز میں جتنا وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اتنی ہی نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی، باقی بیکار ہے. استغفر اللہ. اب ذرا بتائیے، یعنی پوری نماز ہم 10-15 منٹ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری پوری توجہ، ہمارا پورا اٹینشن اللہ کے لیے. ہم یہ ہوتا ہے ہمارے سے لوگوں سے، یا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ یاد فلاں یاد، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور ہماری نماز کو خراب کرنے کی فکر کرتا ہے. یہی تو ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں. ارے نماز پڑھ کر معافی چاہ رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کیا. کس کی معافی؟ کہ نماز جیسی ادا ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوئی. یہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی نہیں، حج میں بھی اللہ نے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. پھر جو لوگ جہاں سے نکلے ہیں وہاں سے نکلو اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو. حج ختم کرتے ہوئے بھی اللہ نے کہا اللہ سے معافی چاہو. کیوں؟ انسان جو ہے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. اور حدیث میں آیا ہے
کہ دیکھو بالکل پرفیکٹ 100% نہیں ہو سکتا، سجدوا وقاربوا، لیکن کوشش کرو، سدھرنے کی کوشش کرو، قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، جنت کا راستہ علیکم بشیء من الدلجہ، رات میں اندھیرے میں تھوڑے وقت کے لیے نماز پڑھو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو جسم اور جان سے بنا ہے، مٹی سے اور اللہ کی روح سے بنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پورا فرشتہ بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی چیز رہے گی، خواہشات رہے گی، لیکن ان ساری چیزوں کو دھونے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفار۔ تو میرے بزرگوں، توبہ ہمیں کس سے کرنا ہے؟ کہ تو ہم اپنے فرائض کو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہماری طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہیں ہو رہے ہیں، بہت سارے چھوٹے گناہ ہو جا رہے ہیں، بہت سارے، اور اتنے گناہ نعوذ باللہ کہ مت پوچھو۔ اور کتنے گناہ ہیں ہم جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کیا ہے بھائی؟ گانا بجانا۔ گانا بجانا چھوٹا ہے؟ علماء نے کہا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے جی شیشے کو پگھلا کر جو ہے کان میں ڈالا جائے گا۔ اور کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں شریعت نے دنیا میں یا آخرت میں کوئی عذاب کا ذکر کیا ہے یا دوزخ کا ذکر کیا ہے، تو اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ ایسا گناہ جس کو دنیا میں کوئی سزا ہو، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کبیرہ گناہ، بڑا گناہ ہے، میجر سن۔ چغلی کھانے سے خبر میں عذاب ہوگا، کبیرہ گناہ، اس کو میجر سن کہتے ہیں۔ لیکن آدمی جب چھوٹے گناہ کو کرتے رہتا ہے تو اس کا کرتے رہنا ایک کنٹینیویشن اس کو بڑا گناہ بنا دیتا ہے، کیونکہ توبہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ توبہ نہیں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اپنی نیکیوں سے بھی جیسا کہ میں نے کہا توبہ استغفار کریں، کیونکہ اس میں بہت ساری ہماری طرف سے غلطی ہوئی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ اپنے عمل سے کبھی خوش نہیں ہونا۔ مومن اپنے عمل سے کبھی راضی نہیں ہوتا ہے، کیا کیا جی؟ کچھ بھی نہیں کیا، میں اللہ کا کیا فرض میں بالکل ہی ادا نہیں کیا، کچھ بھی ادا نہیں کیا، کچھ میں نے کیا، یہ تصور ہونا چاہیے۔ مومن اپنے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو اس کی زندگی سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرتے دم تک، اللہ تعالیٰ کے واسطے اگر اس کے چہرے کے بل زمین میں اس کو گھسیٹا جائے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، پوری زندگی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک چہرے کے بل لوگ اس کو گھسیٹیں اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، تب بھی اس عمل کو قیامت کے دن بہت معمولی سمجھے گا، کچھ نہیں کیا میں نے، کچھ نہیں کیا میں نے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، ایک مومن کو کبھی بھی اپنے عمل پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے ارے 27 کی رات میں پوری رات جاگ لیا، ارے اتنا نماز پڑھا میں، اتنی بار قرآن ختم کر دیا میں رمضان میں، ماشاءاللہ یہ رمضان میرا جو ہے بہت، نہیں، کیا غلطی کی ہے وہ دیکھو، کیسی غلطی، کتنی غلطی کی ہے ہم وہ دیکھو، ہماری طرف سے کتنی گناہیں سرزدی ہوئی وہ دیکھو۔ کبھی اپنے عمل پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کبھی اپنی نیکیوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور یہی حق ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين۔ یہ بدو لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارے اسلام لا کر تم مسلمان ہو گئے بول کر ہمارے اوپر احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ تمہیں ہدایت، ایمان کی ہدایت دی، ایمان کی توفیق دی، ورنہ ہم بھی گھنٹی بجانے والے ہوتے جی،
ورنہ ہم بھی جو ہے اپنی زبان میں جو ہے سلاخ لگا کر جو ہے ہرو گراول کو کشتہ کو لے کر نکلتے ہیں. جو لوگ چپل کے بغیر کیسے کیسے تکلیفیں دیتے ہیں جی اپنے آپ کو, چپل کے بغیر چلتے ہیں, کئی مہینے چلتے ہیں, کیسے کیسی تکلیفیں. اللہ تعالیٰ نے کیسی شریعت دی ہمیں,